من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العلی العظیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجیے. میں آج پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں، سیدھا راستہ دیکھنا آسان ہے، اس پر چلنا مشکل ہے. اللہ جل جلالہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. اس لیے جب بھی ہم یہ دعا کریں، نماز میں ہوں یا غیر نماز میں، تو اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کا یہ مفہوم ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا دیجیے. سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے اس کا بھی بیان فرمایا. 8واں پارہ 6 رکوع، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6 میں کچھ اعمال بتلائے ہیں، جن میں کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں. اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ کا اعلان ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ان اعمال کو بلا تفصیل کے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں. تفسیر ان اعمال کی ان کے موقع پر انشاءاللہ العزیز آ جائے گی. ان میں سے پہلا حکم نہ کرنے کا ہے. ارشاد ربانی ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. ذرہ برابر شرک بھی خدائے پاک کو گوارا نہیں ہے. نہ ذات الہی میں شرک، نہ صفات الہی میں شرک. جو صفات اللہ جل جلالہ کی ہیں وہ بندوں میں نہیں پائی جا سکتی، اور جو صفات بندوں کی ہیں وہ خدا میں نہیں پائی جاتی. یاد رکھیں، اللہ پاک کی صفات بندوں میں نہیں پائی جاتی، مخلوق میں خالق کی صفات نہیں پائی جاتی، اور مخلوق کی صفات بھی خالق میں نہیں ہوتی. تو نہ تو اللہ کی ذات میں شرک، نہ اللہ کی صفات میں شرک، اس سے روک دیا. دوسری بات ارشاد فرمائی، یہ کرنے کا کام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین سے حسن سلوک. اور والدین سے حسن سلوک کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اللہ جل جلالہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عام طور پہ یہ جملے کہہ دیے جاتے ہیں، حقوق اللہ اللہ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے، اور سوچ کچھ اور ہوتی ہے. عباد میں جسے خالق اپنا عبد کہیں، اس کے نکال کے یہ تصور ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنا عبد خاص کنے فرمایا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنا عبد خاص کہا. ہم اتحیات میں بھی کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے عبد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مخلوقات میں حقوق العباد میں سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم سب کی طرف متوجہ ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد حقوق العباد میں جن کا نمبر آتا ہے ان کو والدین کہا جاتا ہے.
اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مختلف تعبیرات اختیار فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، شریعت مطہرہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہاں یہ اصولی بات بھی ذہن میں رہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد ہے جو اصولی ہے، اس میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ مخلوق کی ایسی فرما برداری جائز نہیں ہے جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہو، یعنی اس کو حق نہ سمجھ لیا جائے، بندوں کا اس کو حق نہ سمجھ لیا جائے جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی۔ مثلا کسی کے والدین اگر شرک کا حکم دیں تو بچہ مانے تب حقوق العباد میں داخل، حقوق العباد ادا کرنے والا، اور نہ مانے یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے روک دیا کہ کھانا پینا ان کو دینا، ان کو اچھی رہائش دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کا حق ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی ان کے دنیاوی ضروریات کا خیال بھی رکھا جائے گا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی دانائی اور عقل مندی کے ساتھ خدمت کر کے اخلاق کے ذریعے ان پہ دین پیش کیا جائے گا۔ ان پہ حکمن دین نہیں پیش کیا جا سکتا کہ تم مانو ورنہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھوں گا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، اور اس حد تک ایک جگہ پہ فرمایا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک ہے کہ کلمات زبان سے کہیں اف، کہ والدین نے کوئی بات کہہ دی اور بچے کو ناگوار گزری، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگرچہ وہ بات اس کی لڑکی کے عقل کے خلاف بھی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کی سمجھ کے مطابق والدین غلط کہہ رہے تھے، یہ نوجوان یہ سمجھ رہا تھا کہ ابا جی امی جان غلط کہہ رہے ہیں، تب بھی آگے سے بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اف کی وہ تفسیر عرض کر رہا ہوں جو مفسرین نے آخری درجے کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ پیشانی پر شکن نہ پڑے، کہ چہرے سے ناگواری کے کہ مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی، یہ اثر بھی ظاہر نہ ہو۔ اس حد تک اللہ جل جلالہ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو دوسرا کام جو صراط مستقیم میں دوسرا امر ہے وہ کرنے کا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کے قتل سے منع کیا گیا، غربت کے خوف کی وجہ سے اولاد کا قتل نہ کیا جائے۔ اس میں آج کے زمانہ میں یہ ایک تو وہ معاملہ تھا نا زندہ درگور کر دینا بچیوں کو، وہ الگ معاملہ ہے۔ آج کے زمانے میں کیونکہ ہمیں تو آج کے لیے ضرورت ہے، اس میں اولاد کی کمی کے جو طریقے چل رہے ہیں اس میں اگر یہ نیت ہوئی نا کہ زیادہ بچے ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے، یہ حرام ہے۔ زیادہ بچے ہوئے تو کیسے پلیں گے، کہاں سے کھائیں گے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آگے اس حوالہ سے بالتفصیل بتا دیا کہ رازق تم نہیں ہو، رازق ہم ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم۔ ایک مطلب تو آج کے زمانہ میں یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، ایک ہے جسمانی قتل، ایک ہے روحانی قتل۔ جسمانی قتل کی میں نے ایک صورت عرض کر دی، روحانی قتل یہ ہے کہ اولاد کو دین اس خوف سے نہ پڑھانا، اولاد کو دین غربت کے خوف سے نہ پڑھانا کہ یہ مولوی بن گیا، حافظ بن گیا تو کہاں سے کھائے گا، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے، یہ بھی حرام ہے۔
اس نظریے سے دین نہ پڑھانا، ضروریات دین کا علم ان کو دے دیا جائے، دنیاوی تعلیم جتنی مرضی، پہلے دین سکھانا والدین کے ذمے ہے، دنیا جتنی مرضی پڑھا دی جائے پھر۔ یہ تین چیزیں، چوتھی چیز فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ حرام کے قریب، زنا کے قریب نہیں جانا، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ زنا کی ہر قسم کو داخل، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، ہر ایک سے اس میں ممانعت آ گئی۔ اگلی چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا۔ ہاں، حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ کوئی شخص مرتد ہو گیا وہ واجب القتل ہے، لیکن یاد رکھیں وہ رعایا کے ذمے نہیں ہے، عوام کے ذمے نہیں ہے، اس کی سزا حکمرانوں کے ذمے ہے۔ وہ مجرم ہوں گے اگر سزا نہیں دیں گے ایسے شخص کو، رعایا کے ذمے اسے قتل کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ تفسیر جو ہے مزید اس کے موقع پہ عرض کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ایک یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ اللہ پاک نے بڑی عجیب تعبیر ارشاد فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک تو اس کی آسان سی صورت ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کہ یتیم کا مال کھانا نہیں چاہیے، اور اس سے حتی الامکان نمازی پرہیزگار بچنے کی کوشش کرتا ہے اور بچتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ہم بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی صورت یوں سمجھیے، کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی، یتیم کی پہلے تو تعریف سمجھیے گا، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم یہ سمجھا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے یتیم ہے، جس کی ماں مر جائے مسکین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کا والد کا انتقال ہو گیا ہے اور بچہ بھی کیا ہے یا بچی نابالغ ہے، تب وہ یتیم ہے۔ اب گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، مثلا میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بھائی یا بہن ایسا، کیونکہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا، مرنا تو ہے ہی، ہم سب نے ہی مرنا ہے، اس لیے میں اپنا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ اب گھر میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے جو نابالغ ہے، نابالغ کو کوئی تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب خیرات کی ایصال ثواب کے لیے، خیرات کس لیے کی گھر والوں نے؟ کہ ابا کو ایصال ثواب ہوگا اور ابھی ترکہ تقسیم نہیں کیا، اور اس کا بھی بچے کا مال بھی لگا دیا اس میں یا بچی کا بھی لگا دیا، یہ ان کے لیے لگانا جائز نہیں تھا۔ اگر خیرات کرنی تھی تو بالغ اولاد اپنی طرف سے کرتی، نابالغ کی طرف سے نہیں کی جاتی۔ نابالغ اب چاہے ایسا ہو جو اپنی زبان سے کہہ دے، اس سے پوچھ لیا اور اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے کر دیں، نابالغ کا تصرف جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب